دوست ایسے کہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، دوست ایسے کہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، اتنی خاموشی سے کردار نبھا جاتے ہیں۔ دوست ایسے کہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، اتنی خاموشی سے کردار نبھا جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بائیس اپریل سن 2024۔ سامعین اکرام، آج پاکستان کے معروف شاعر جو کہ منامہ بحرین میں مقیم تھے اور بحرین اردو ادب کے تحت مشاعروں میں شرکت بھی فرماتے رہے، منامہ بحرین میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، جبکہ گزشتہ روز کراچی میں جناب کاشف علی ہاشمی صاحب بھی رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر دو مرحومین اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، تمام کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب آج منامہ بحرین میں رحلت فرما گئے، جبکہ گزشتہ روز کراچی میں جناب کاشف علی ہاشمی صاحب رحلت فرما گئے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب کے اس شعر سے اس وقت کے مختصر پروگرام کا آغاز ہوا کہ دوست ایسے کہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، دوست ایسے کہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، اتنی خاموشی سے کردار نبھا جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رخسار ناظم آبادی صاحب۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب کی وال پر ایک مطلع 5 جنوری کو شیئر فرمایا انہوں نے، اور مطلع کے بعد دوسرا شعر 9 جنوری کو شیئر فرمایا۔ یہ ان کی وال کی آخری شیئرنگ تھی۔ مطلع میں فرمایا کہ دکھ ہے وہ زندگی بھی لگے گی حساب میں، دکھ ہے وہ زندگی بھی لگے گی حساب میں، جو زندگی گزاری گئی اضطراب میں۔ دکھ ہے وہ زندگی بھی لگے گی حساب میں، جو زندگی گزاری گئی اضطراب میں۔
تو اس کتاب زیست کا احوال مجھ سے پوچھ، تو اس کتاب زیست کا احوال مجھ سے پوچھ، کیا کیا سبق پڑھائے گئے ہیں نصاب میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب آج کی ہی تاریخ بحرین میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب شاہین فصیح ربانی صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شاہین فصیح ربانی صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہمارے ساتھ ہیں، پنجاب پاکستان سے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ جناب شاہین فصیح ربانی صاحب، جزاک اللہ۔ آج باقاعدہ کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن ہمارے اس بڑے بھائی، ہمارے محسن، ہمارے بڑے بھائی اور دوست جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، جن کا تعلق کراچی پاکستان سے ایک عرصے سے بحرین میں مقیم رہے اور بحرین اردو ادب کے مرکز سے مشاعرے پڑھتے رہے، طویل علالت کے بعد آج رحلت فرما گئے ہیں۔ جبکہ گزشتہ روز کراچی میں مقیم ایک اور شاعر جناب کاشف علی ہاشمی صاحب بھی رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ یقیناً ہر شاعر اہل قلم محبت کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، اس کی تمام تخلیقات سے۔ انہوں نے ہم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا، کیلی گرافی کرتے رہے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا کہ ناچیز کا نام اپنے قلم سے لکھا۔ یہ رخسار ناظم آبادی صاحب کی تحریر ہے جو انہوں نے بہت محبتوں سے ہمیں نوازا، ہمارا ناچیز کا نام لکھ کر، کیلی گرافی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ سامعین اکرام، 10:45 ہوئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے رخسار ناظم آبادی صاحب جو آج بحرین میں وفات پا گئے، بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 22 اکتوبر دنیا میں تشریف لائے اور 22 اپریل سن 2024 آج ہی کی تاریخ بحرین میں وفات پائی۔ فرما گئے کہ یہ رات آ کے مجھے پھر سے جوڑ دیتی ہے، یہ رات آ کے مجھے پھر سے جوڑ دیتی ہے، میں ٹوٹ جاتا ہوں دن اختتام کرتے ہوئے، یہ رات آ کے مجھے پھر سے جوڑ دیتی ہے، میں ٹوٹ جاتا ہوں دن اختتام کرتے ہوئے، بغیر زاد سفر ہم پہنچ گئے منزل، بغیر زاد سفر ہم پہنچ گئے منزل، بھٹکتے گرتے سنبھلتے قیام کرتے ہوئے،
شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک جینا ہے آتا، جب تک جینا آتا ہے تب تک موت آ جاتی ہے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب فرمایا کہ یوں اچانک جو کیا تو نے کنارہ مجھ سے، یوں اچانک جو کیا تو نے کنارہ مجھ سے، میں اچانک ہی کسی موڑ پر یاد آؤں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے رخسار ناظم آبادی بھائی۔ مزید فرما گئے کہ کتنی عجیب شے ہے یہ دولت ضمیر کی، کتنی عجیب شے ہے یہ دولت ضمیر کی، سب سے بڑی ہے آج مصیبت ضمیر کی۔ دن بھر کے پیش ہوتے ہیں سب گزرے واقعات، دن بھر کے پیش ہوتے ہیں سب گزرے واقعات، لگتی ہے روز رات عدالت ضمیر کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب بھی ہم سے رخصت ہوئے، فرما گئے کہ پیٹ پالے دکھ سہے سجدہ کرے، پیٹ پالے دکھ سہے سجدہ کرے، ایک اکیلا آدمی کیا کیا کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آج بحرین میں وفات پائی۔ فرما گئے کہ دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا، دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا، زہر جب چکھ کر خریدا جائے گا۔ دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا، زہر جب چکھ کر خریدا جائے گا، اور سچ خریدا جائے گا مجبور سے، سچ خریدا جائے گا مجبور سے، اور جھوٹا محترم کہلائے گا۔ اور آج اگر روکا نہیں شیطان کو، آج اگر روکا نہیں شیطان کو، کل قبیلے کا خدا بن جائے گا۔ دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا، زہر جب چکھ کر خریدا جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ احباب سلامت رہیں، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ ہمارے عید کی شاعرہ، جزاک اللہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ۔ آج باقاعدہ پروگرام کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن ہمارے دو شعراء اکرام آج بحرین میں جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، اور گزشتہ روز کراچی میں جناب کاشف علی عباسی صاحب، کاشف علی ہاشمی صاحب رحلت فرما گئے۔ ان دو شعراء اکرام کے لواحقین سے تعزیت اور اپنے قلم قبیلے سے تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
چند اشعار اور رخسار ناظم آبادی صاحب کے، پھر ان کے بعد کاشف علی ہاشمی صاحب کے چند اشعار پیش کی جائیں گے اور ایک نظم۔ الف خان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وعلیکم السلام۔ الف خان آفریدی صاحب ڈریپ سسٹم کے پارٹس پاکستان میں بنانے کا کام کرتے ہیں، راول پنڈی سے، ہمارے سندھ پولیس سے فارغ التحصیل پولیس آفیسر جو کہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ الف خان آفریدی بھائی سلامت رہیے۔ رخسار ناظم آبادی صاحب ہمارے پاکستان کے معروف شاعر جو کہ بیرین مقام منامہ میں آج رحلت فرما گئے، ان کے کلام سے یہ چند اشعار مطلع ہے کہ گو بظاہر جو روشنی ہے ابھی، گو بظاہر جو روشنی ہے ابھی، اس میں پوشیدہ تیرگی ہے ابھی، گو بظاہر جو روشنی ہے ابھی، اس میں پوشیدہ تیرگی ہے ابھی، اور اس کو بچپن سے جانتا ہوں میں، اس کو بچپن سے جانتا ہوں میں، زندگی پھر بھی اجنبی ہے ابھی، کیا خبر ہم گزار پائیں گے، کیا خبر ہم گزار پائیں گے، یہ گھڑی جو گزر رہی ہے ابھی، اور اس میں فقدان ہے تمدن کا، اس میں فقدان ہے تمدن کا، یہ جو 21ویں صدی ہے ابھی، اور دھوپ تو سر کے اوپر آ پہنچی، دھوپ تو سر کے اوپر آ پہنچی، آنکھ تاخیر سے کھلی ہے ابھی، عمر گزری اسے جگانے میں، عمر گزری اسے جگانے میں، پھر بھی تقدیر سو رہی ہے ابھی، اور نئی تہذیب کے اندھیرے میں، نئی تہذیب کے اندھیرے میں، ایک مدھم سی روشنی ہے ابھی، اور ہم پڑوسی ہیں اس کو کیا مطلب، ہم پڑوسی ہیں اس کو کیا مطلب، اس کے گھر میں تو روشنی ہے ابھی، اور رخسار ناظم آبادی صاحب نے آخری شعر میں فرمایا کہ یہ زمیں ہے فراز کی، اس میں یہ زمیں ہے فراز کی، اس میں ہم نے تازہ غزل کہی ہے ابھی، گو بظاہر جو روشنی ہے ابھی، اس میں پوشیدہ تیرگی ہے ابھی، کیا خبر ہم گزار پائیں گے، کیا خبر ہم گزار پائیں گے، یہ گھڑی جو گزر رہی ہے ابھی، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب نے جناب احمد فراز صاحب کے مصرے اور اس زمین میں کہ دوریوں میں بھی دلکشی ہے ابھی، ایک طرحی غزل سن 2020 میں کہی جولائی میں، جو آپ کی سماعتوں تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب جو کہ آج منامہ بحرین میں رحلت فرما گئے، طریق رحمت فرمائے، اور گزشتہ روز کراچی میں کاشف علی ہاشمی صاحب رحلت فرما گئے۔ آئیے رخسار ناظم آبادی صاحب کے ذکر خیر کے بعد
جناب کاشف علی ہاشمی صاحب کے چند اشعار اور ایک نظم پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے اور اپنے قلم قبیلے سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب گزشتہ روز 21 اپریل سن 2024 کراچی میں وفات پائی۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب فرما گئے کہ جس نے کہا تھا جیت نہ پاؤ گے عمر بھر، جس نے کہا تھا جیت نہ پاؤ گے عمر بھر، ایک اس کی جیت کے لیے ہم ہار ہی گئے۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب گزشتہ روز کراچی میں وفات پانے والے شاعر، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ جس نے کہا تھا جیت نہ پاؤ گے عمر بھر، ایک اس کی جیت کے لیے ہم ہار ہی گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب جو کہ گزشتہ روز کراچی میں وفات پا گئے، فرما گئے کہ میرے شعروں کو فقط شعر سمجھنے والوں، میرے شعروں کو فقط شعر سمجھنے والوں، میرے احساس سے جڑ جاؤ تو رونے لگ جاؤ۔ میرے شعروں کو فقط شعر سمجھنے والوں، میرے احساس سے جڑ جاؤ تو رونے لگ جاؤ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ غم کا ٹلنا خدا نصیب کرے، غم کا ٹلنا خدا نصیب کرے، دن بدلنا خدا نصیب کرے، غم کا ٹلنا خدا نصیب کرے، دن بدلنا خدا نصیب کرے، رات مجھ کو مٹا نہ دے ڈر ہے، رات مجھ کو مٹا نہ دے ڈر ہے، دن نکلنا خدا نصیب کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب گزشتہ روز کراچی میں وفات پائی۔ فرما گئے کہ مکتب عشق سے اب تک نہ ملی کوئی سند، مکتب عشق سے اب تک نہ ملی کوئی سند، بعد مرنے کے ہمیں یاد کیا جائے گا کیا، مکتب عشق سے اب تک نہ ملی کوئی سند، بعد مرنے کے ہمیں یاد کیا جائے گا کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب نے ایک نظم دعا ہی دینا کے عنوان سے کہی، جس میں فرما گئے کاشف علی ہاشمی صاحب کہ دعا ہی دینا کہ یہ دعائیں قبول ہو کر ہوئی ہیں مرہم، دعا ہی دینا کہ یہ دعائیں قبول ہو کر ہوئی ہیں مرہم، میرے وہ رشتے خراب زخموں کو چین آیا، جو میرے چہرے کو کھا رہے تھے، پتہ نہیں تھا
یہ زندگی کی دعائیں لے کر قرار ہوگا مجھے بچانے کے درد جاں سے، مجھے چھڑانے دعائیں آئیں۔ سنو کہ مجھ کو بچا لیا ہے دعاؤں نے تو پھر مجھے اب دعا ہی دینا۔ میری سمجھ میں یہ آ چکا ہے کہ حل دعا ہے، مداوا غم کا، نجات آخر ہر ایک غم سے، یہی دعا ہے۔ اگر ہو ممکن تو یہی کہنا، نجات پاؤں میں سب دکھوں سے، دعا تمہاری چھڑا دے غم سے، دعا تمہاری چھڑا دے غم سے۔ دعا ہی دینا کہ یہ دعائیں قبول ہو کر ہوئی ہیں مرہم، میرے وہ رشتے خراب زخموں کو چین آیا جو میرے چہرے کو کھا رہے تھے۔ پتہ نہیں تھا یہ زندگی کی دعائیں لے کر قرار ہوگا مجھے بچانے کہ درد جاں سے، مجھے چھڑانے دعائیں آئیں۔ سنو کہ مجھ کو بچا لیا ہے دعاؤں نے تو پھر مجھے اب دعا ہی دینا۔ میری سمجھ میں یہ آ چکا ہے کہ حل دعا ہے، مداوا غم کا، نجات آخر ہر ایک غم سے، یہی دعا ہے۔ اگر ہو ممکن تو یہی کہنا، نجات پاؤں میں سب دکھوں سے، دعا تمہاری چھڑا دے غم سے، دعا تمہاری چھڑا دے غم سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب کی نظم دعا ہی دینا۔ اللہ تعالی کاشف علی ہاشمی صاحب اور جناب رخسار ناظم آبادی صاحب اور جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، تمام کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب یہ بھی فرما گئے کہ جانے کتنی حسرتوں اور یاس سے گزرا ہوں میں، جانے کتنی حسرتوں اور یاس سے گزرا ہوں میں، رنگ دنیا جب بھی تیرے پاس سے گزرا ہوں میں، جانے کتنی حسرتوں اور یاس سے گزرا ہوں میں، رنگ دنیا جب بھی تیرے پاس سے گزرا ہوں میں، ایک طرف میرا اندھیرا ایک طرف تھی چاندنی، ایک طرف میرا اندھیرا ایک طرف تھی چاندنی، ہائے کس کس روزن احساس سے گزرا ہوں میں، جانے کتنی حسرتوں اور یاس سے گزرا ہوں میں، رنگ دنیا جب بھی تیرے پاس سے گزرا ہوں میں، ایک طرف میرا اندھیرا ایک طرف تھی چاندنی، ہائے کس کس روزن احساس سے گزرا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب کاشف علی ہاشمی صاحب گزشتہ روز کراچی میں وفات پانے والے شاعر کے کلام پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
جناب کاشف علی ہاشمی صاحب اور جناب رخسار ناظم آبادی صاحب اور تمام مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے۔ آج 22 اپریل اور آپ احباب ہمارے ساتھ ہیں، جزاک اللہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے میڈم، ہمارے عہد کی شاعرہ۔ جناب شاہین فصیح ربانی صاحب، ہمارے عہد کے شاعر، جزاک اللہ۔ جناب الف خان آفریدی صاحب، سندھ پولیس سے فارغ التحصیل پولیس آفیسر، اور ساتھ ساتھ جناب جاوید حسین صدیقی صاحب، ہمارے عہد کے معروف شاعر، کیماڑی کراچی سے ہمارے محسن بڑے بھائی جناب تنویر اختر صاحب المعروف تنویر ہزارہ صاحب، سر بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ جناب وسیم ہاشمی صاحب، ہمارے بہت اچھے اینکر پرسن، جزاک اللہ۔ جناب صاحبزادہ سید آصف گیلانی صاحب، جزاک اللہ۔ اور جناب مقصود اختر صاحب، جزاک اللہ۔ نادیہ امبر لودھی صاحبہ راول پنڈی سے ہمارے الف خان آفریدی بھائی، اور ساتھ ساتھ محترمہ نادیہ امبر لودھی صاحبہ بھی ہیں اسلام آباد سے، ہمارے عہد کی معروف شاعرہ، بہت اچھی میزبان اور صحافی، سلامت رہیے جملہ احباب، جیتے رہیے۔ سامعین اکرام، دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی، دنیا سے جانے کا اور دنیا میں آنے کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو بھی ہم سب یہاں آئے ہیں، ہم سب نے واپس لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ حال ہی میں ہر دو شہداء اکرام جو رحلت فرما گئے، ان کا ذکر خیر ہوا، ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے گئے۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب بحرین میں آج رحلت فرما گئے، جبکہ کراچی میں جناب کاشف علی ہاشمی صاحب گزشتہ روز 21 اپریل کو رحلت فرما گئے۔ 11:10 ہو چکے ہیں۔ بائیس اپریل ہے اور 23 اپریل کو ہماری حاضری نہیں ہو سکے گی، 23 اپریل کے حوالے سے دو شعراء کرام کے کلام پیش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی، کہیں غم ہے کہیں خوشی ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور کوئی دنیا میں آ رہا ہے۔ یہ سلسلے ہیں، قبل اس کے کہ ہم
دو شعراء اکرام کے چیدہ چیدہ کلام پیش کریں کہ جن کا یوم ولادت 23 اپریل کو آ رہا ہے۔ ایک ہمارے عہد کی شاعرہ ہیں روبینہ صدیق رانی صاحبہ کراچی، اور ایک نوجوان شاعر فیصل احمد صاحب اسلام آباد 23 اپریل دنیا میں تشریف لائے۔ ساتھ ساتھ ہمارے سجلی آفیسر سندھ پولیس حنیف چیمہ صاحب بھی 23 اپریل دنیا میں تشریف لائے۔ قبل اس کے کہ ان کا ذکر خیر ہو، روبینہ صدیق رانی صاحبہ اور فیصل احمد صاحبان کے کلام پیش کیے جائیں۔ آج 22 اپریل کو ہمارے ایک اور لیجنڈ کی برسی ہے۔ ہماری مراد ہے معین اختر بھائی سے۔ اللہ تعالیٰ معین بھائی کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ محترمہ نیلما نسرین درانی صاحبہ کا وہ کلام ہمیں یاد آ رہا ہے۔ معین اختر صاحب کا ذکر خیر ہے۔ نیلما نسرین درانی صاحبہ ہمارے پاکستان کی پہلی SSP خاتون جو کہ سبکدوش ہو چکی ہیں، معروف شاعرہ ہیں۔ ان کا یہ مشہور و معروف کلام استاد حامد علی خان نے بھی گایا۔ معین اختر بھائی کا ذکر خیر ہوا، اس پر یہ یاد آیا کہ محترمہ نیلما نسرین درانی صاحبہ نے فرمایا کہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے۔ تو معین اختر بھائی بالکل اس مطلع کے مصداق کہ اداس چہروں پر وہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہے اور سفید لمحوں میں رنگ بھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے معین اختر بھائی کو۔ پاکستان کے سینئر معروف آرٹسٹ رہے، فنکار۔ بہت اچھے میزبان بھی رہے۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ معین اختر صاحب کا بھی ایک کلپ آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ آج معین اختر بھائی کی بھی برسی ہے۔ معین اختر ہمارے لیجنڈ سن 1950 دنیا میں تشریف لائے تھے اور 22 اپریل سن 2011 دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ معین اختر بھائی کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ معین اختر بھائی کے مداح نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی بہت سے مداح ہیں، ان گنت لا تعداد۔ سو آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ چونکہ پروگرام نہیں تھا اور ایک اداسی کی کیفیت میں جناب رخسار ناظم آبادی صاحب اور جناب کاشف علی عباسی ہاشمی صاحب حال ہی میں رخصت ہوئے، سو ایک کچھ اداسی کی سی کیفیت طاری ہے، اور اسی کیفیت کو لے کر بندہ حاضر ہوا ہے، اور اس کیفیت سے کیسے نکلا جائے۔ آئیے معین اختر صاحب کا ذکر خیر ہے، سو دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی۔ معین اختر بھائی کا کوئی بھی کلپ چلائیں گے تو یقیناً اس میں مزاح
لازم ہوگا. آئیے معین اختر بھائی کا ایک کلپ سماعت فرمائیے مقصود انور صاحب کے ساتھ. ان کے بہت سے کلپ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے اور پھر پیش کرتے ہیں معین اختر بھائی کا کلپ. آج معین اختر صاحب کی برسی ہے، دی لیجنڈ پاکستان. جناب معین اختر صاحب مختلف روپ میں آپ کو دکھائی دیے اور سنائی دیے، سو ایک کلپ پیش خدمت ہے. ٹھیک نہیں ہو سکتے. خاصا مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ بار بار پاکستان کو دیکھ اسپتال کہہ رہے ہیں. تم اپنا جال میں فریاد آ گیا کیا ہے وہ؟ تم نے ابھی کیا بولا بار بار؟ کیا بار بار پاکستان کو ایک منٹ بات چلو، میرے کو پہلے اپنا بات مکمل کرنے دو. ابھی تم نے کیا لفظ استعمال کیا بار بار؟ جی کیسا بات ہے کہ ایک بار ادھر پابندی ہے، دوسرا بار ادھر آزاد ہے. اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتے ہے کہ ادھر میں جمہوریت نہیں ہے. اگرچہ جمہوریت ہوتا تو دونوں بار جو ہے آزاد ہوتا. ادھر کا عوام جو غیر ملکی لوگ سے پریشان ہے اور بار خالی غیر ملکی کا واسطے کھلا ہوئے. اور یہ اس کے لیے دو معافی مانگتے دو الیکشن ہوں گے؟ نہیں کدھر الیکشن کا کون؟ الیکشن کا ضرورت کیا الیکشن کا بات کرتا ہے؟ 16 کروڑ عوام کا حق ہے. اسپتال میں یہ حق خالی نرسوں کو ملا. تھوڑی دیر کو آپ خان صاحب ہسپتال کو بھول جائیں اور صرف پاکستان پہ اللہ کا کیسے بات کرتا ہے تم کیسے بات کرتا ہے؟ ابھی دیکھو روزانہ 2-3 آپریشن جو ہے وہ اسپتال میں ہوتے ہیں، ملک میں نہیں ہوتے. اچھا چھوڑے، چھوڑ دیا. ہندوستان نے بھی اب دھمکیاں دینا بند کر دی ہیں کیونکہ ہندوستان سے ہماری اچھی ٹائلز ہو گئی ہیں. کتنا غلط بات بول دیا. ابھی تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو ابھی میرے کو پرزے میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. ابھی تم کیا بولا؟ بھارت سے ہماری ٹائلز بہت اچھی. کدھر ٹائلز ہے؟ ادھر کا جو وزیر اعظم ہے منموہن سنگھ جو ہے وہ ٹائی نہیں پہنتا ہے. ادھر کا خاتون صدر جو ہے وہ ٹائی نہیں پہنتا ہے. ادھر ہمارا ادھر خالی شوکت عزیز صاحب اور پرویز مشرف صاحب جو ہے ٹائی پہنتے ہیں. ان کا ٹائی اچھا ہے. ٹائی سے میری مراد تھی ہمارے تعلقات بھارت سے بہت بہتر ہو گئے. تو ہمارا تعلقات تو سے امریکہ سے بھی بہت بہتر تھا. امریکہ کی بات مت کریں، امریکہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے. کیسے بات کرتا ہے؟ علاقہ میرے کو خود سے دلاتا ہے امریکہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے. اگر پاکستان ایک انڈا ہے تو اس کے اندر جو زردی ہے وہ امریکہ ہے. جب تم انڈے کو توڑتے تو پہلے تمہارے نظر پڑتا ہے زردی کا، اوپر میں تم بولتے ہیں کہ امریکہ جو ہے میرے پڑوسی نہیں ہے. ہمارا دوست ہے سب سے اچھا چین. مانتے ہیں لیکن وہ بھی آج کل ناراض ہے، ایک دم غصے میں. اس لیے چینی کے اندر میں جو ہے وہ برا بلا بولتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں تعریف کرتے ہیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. کیا غلط بات کیا؟ میرا کو اس طرح نہیں بولے کہ تم بولتے غلط بات کیا. میں کیا غلط بات کیا؟ میں تو بھی دوبارہ تم کو وہ بات بولتے ہیں. تم کو دوبارہ بولتے ہیں کہ چین میرا دوست ہے، لیکن آج کل جو ہے ناراض ہے. آج کل چین ناراض ہے. وہ جب بھی دیکھو چینی زبان کے اندر میں برا بلا بولتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں تعریف کرتے ہیں. تو آپ کو کیسے پتا برا بلا بولتے ہیں؟ ہم کو چینی آتے ہیں. آپ کو چینی آتی ہے؟ ہم ٹھیک ہے. گھما دیا نا میں نے تمہارا کوپڑی. کہ دودھ کے ڈبوں کا جو کاروبار چل رہا ہے، دودھ تو ہمارا چل رہا ہے نا اس میں، تو ان کا اشتہار دیکھنے کے لیے اخبار، یہ رسالے اخبار اور یہ لینے پڑتے ہیں. اس لیے ضرورت چل رہی ہے، ورنہ ہمارا کیا دماغ چل رہا ہے جو ہم اس طرح کی دیکھیں گے. آپ کو پتا ہے وہ لباس جو ہے
वो सारे हमारे यहाँ के मशहूर डिज़ाइनर्स बना रहे हैं और वो एक लिबास 40,000 रुपए का बनता है। अल्लाह सही कह रहे हैं जी, 40,000 हजार का एक एक सेट चल जाए, एक एक लिबास चल जाए जी। यानी 5 फुट की लड़की चल रही है और 6 इंची का वो ब्लाउज, और वो भी बगैर आस्तीन में बगैर गले का। भाई मैं तो तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे दिमाग में तब ये सब कुछ सोच के और देख के जो एक अजीब ही ख्याल चल जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि फैशन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि वापस पुराने ज़माने में मालूम ये होगा कि हम सब चल रहे हैं कि ख़वातीन जो है वो दरख्तों के पत्ते बांध के दावतों में आ रही हैं और वहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है और पत्ते बांधे हुए चल रहे हैं सारे एक दूसरे से, और ख़वातीन एक दूसरे से पूछ रही हैं कि बहन ये करोटन जो है ये जमजम में से लिया या क्लिप्टन से लिया, और देख लेना कि यही चल रहा है तो मर्द भी जो है वो केले के पत्ते बांध के आएंगे। मेरा तो दिमाग इस तरफ चल रहा है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग किस तरफ चल रहा है। एक मिनट, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, आपकी मर्जी, आप नहीं मर्जी मुझे टोक दो, अगर मेरी कोई गलत बात चल रही है तो रोक दो तुम। 40,000 का एक लिबास चल जाए तो कौन सा लिबास चल जाए? 6 इंची का लिबास बगैर गले और बगैर आस्तीन पे चल जाए, तुम कह रहे हो डिजाइन चल जाए। तालीम नहीं होती है तो मीडिया हो जाता है ठुस। किस किस्म की बात कर रहे हैं? THUS ठुस। किस किस्म की बात कर रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेलीविजन कौन देखता है? सब गलत। जो पढ़े लिखे नहीं है वो देखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो गैर मुल्की चैनल देखते हैं। अखबार हमारे मुल्क में कौन पढ़ता है? सब पढ़ते हैं। गलत। जो पढ़े लिखे नहीं है वो पढ़ते हैं, समझे? और लिखता कौन है? सहाफ़ी होने के बावजूद आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, आप डरपोक सहाफ़ी। मैं डरपोक? आप डरपोक सहाफ़ी। एक निडर सहाफ़ी का नाम तुम बता दो, एक निडर सहाफ़ी का तुम नाम बता दो जो सहाफ़ी अपने आप को निडर कहते हैं, वो हुकूमत के कहने पे निडर हो, हुकूमत की परमिशन। सामीन इकराम, दिलीजेंट मोइन अख्तर साहब, आज उनकी बरसी के मौके पर ये क्लिप आपकी समाअतों तक पहुंचा। मुझे मालूम है मैं कुछ नहीं। हाँ तो फिर क्यों खामखाई की अपनी मर्जी दूसरों पे थोपने पे तुले हो? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ भाई। बात कर रहा हूँ, मत करो, खामोश हो और सिर्फ मेरी बात सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। धांधली है मतलब। अल्लाह ताला मरहूम मोइन अख्तर साहब को भी गरीक़ रहमत फरमाए। बहुत से उन्होंने किरदार अदा किए। 2011 आज ही की तारीख़ 22 अप्रैल दुनिया से रुखसत हुए। आइए अब 23 अप्रैल यौम विलादत के हवाले से 2 शोरा इकराम के कलाम पेश करने की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर आप इस वक्त हमें समाअत फरमा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। यौम विलादत 23 अप्रैल के हवाले से मोहतरमा रूबीना सिद्दीक रानी साहिबा और जनाब फैसल अहमद साहिबान साहब के चीदा चीदा कलाम पेश खिदमत हैं। प्रोग्राम है शायरी सच बोलती है। कराची से हमारे सहाफ़ी और शायर जनाब सलीम शहजाद भाई हमारे साथ हैं। जज़ाकल्लाह, मोहब्बत, इनायत, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। सराइकी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शायर जनाब अरसलान हफीज़ हाजिम साहिब, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। जनाब अरसलान हफीज़ हाजिम साहब, आपने प्रोग्राम अगर शुरू से समाअत नहीं फरमाया तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है
آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی آواز سے محسوس ہوتا ہے طبیعت ناساز ہے، آپ کی طبیعت اداس ہے، کیونکہ آج ہی ایک پاکستانی شاعر بحرین میں وفات پائی، انہوں نے ان کا ذکر خیر ہوا پروگرام کے آغاز میں۔ جناب رخسار ناظم آبادی صاحب پاکستانی شاعر بحرین میں وفات پا گئے، اور پھر گزشتہ روز کراچی میں جناب کاشف علی ہاشمی صاحب ہمارے کراچی شہر میں شاعر تھے، وہ بھی وفات پا گئے۔ سو طبیعت میں اداسی ہے، طبیعت میں ناسازی نہیں اداسی ہے۔ سلیم شہزاد بھائی بہت شکریہ سر۔ سو سامعین اکرام، ہم آپ کے گوش گزار کر رہے تھے کہ جہاں غم ہے وہیں خوشی بھی ہے، دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی۔ وہیں اختر بھائی آج ان کی بھی برسی ہے، ایک کلپ ان کا بھی پیش کیا گیا۔ اب یوم ولادت 23 کل ہماری حاضری نہیں ہوگی، سو 11:28 ہو چکے ہیں، اور 23 اپریل کی آمد ہے۔ قریب 32 منٹس کے بعد 23 اپریل کا آغاز ہو جائے گا۔ ہمارے عہد کی شاعرہ ہیں روبینہ صدیق رانی صاحبہ تخلص رانی، 23 اپریل 1996 دنیا میں تشریف لائیں۔ ڈھیروں دلی دعائیں محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ، سلامت رہیے کہ 23 اپریل آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے۔ محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ کے کلام پڑھ کر ایسا محسوس ہوا کہ ان کی طبیعت میں بھی اداسی بہت نمایاں ہے۔ ان کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ 23 اپریل 1996 دنیا میں تشریف لانے والی کراچی میں مقیم پاکستانی شاعرہ محترمہ روبینہ صدیق رانی تخلص رانی۔ فرمایا کہ خواب صحرا میں سبھی دفن کیے ہیں اپنے، خواب صحرا میں سبھی دفن کیے ہیں اپنے، کوئی تعبیر نہ اب ڈھونڈ سکے گی مجھ کو۔ خواب صحرا میں سبھی دفن کیے ہیں اپنے، کوئی تعبیر نہ اب ڈھونڈ سکے گی مجھ کو۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ مقیم کراچی پاکستان، 23 اپریل 1996 دنیا میں تشریف لائیں۔ ان کے دیگر اشعار سماعت فرمائیے کہ فرمایا کہ مجھ سے سہی نہ جائے گی ان لفظوں کی چبھن، مجھ سے سہی نہ جائے گی ان لفظوں کی چبھن، سادہ مزاج ہوں مجھے سادہ ہی رہنے دو۔ مجھ سے سہی نہ جائے گی ان لفظوں کی چبھن، سادہ مزاج ہوں مجھے سادہ ہی رہنے دو۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ۔ اپنے ایک اور شعر میں فرمایا کہ ایک مدت سے نہیں دیکھی ہے صورت اپنی، ایک مدت سے نہیں دیکھی ہے صورت اپنی، تم کو ٹھکرا کے میں بیزار ہوں آئینے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ۔
جی ارسلان حفیظ حازم صاحب آپ کی شکایت دور کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اب چونکہ یوم ولادت کے حوالے سے روبینہ صدیق رانی صاحبہ اور فیصل احمد صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، جو کہ 23 اپریل دنیا میں تشریف لائے، ہر دو شہداء کرام کے کلام اور ساتھ ساتھ آپ کے بھیجے گئے کلام بھی شامل ہوں گے۔ آپ کلام بھیج سکتے ہیں کامنٹ میں اپنے۔ جناب سلیم شہزاد بھائی بہت شکریہ، آپ نے فرمایا کہ اپنی رائے قائم فرمائی کہ لیجنڈ آرٹسٹ معین اختر صاحب کی برسی پر ان کا ذکر خیر، اور جناب کاشف ہاشمی صاحب اور رخسار ناظم آبادی صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت۔ سلامت رہیے۔ یقیناً آج ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور ہم سب کو دعاؤں کی ضرورت یہاں بھی رہتی ہے اور وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سلیم شہزاد بھائی، جزاک اللہ۔ روبینہ صدیق رانی صاحبہ 23 اپریل 1996 دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ فرماتی ہیں کہ ایک مدت سے نہیں دیکھی ہے صورت اپنی، ایک مدت سے نہیں دیکھی ہے صورت اپنی، تم کو ٹھکرا کے میں بیزار ہوں آئینے سے۔ شاعری سچ بولتی ہے کراچی میں مقیم روبینہ صدیق رانی صاحبہ عہد حاضر کی شاعرہ فرماتی ہیں کہ کرب اتنا ہے کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے۔ ان کی شاعری میں بھی اداسی نمایاں ہے کہ کرب اتنا ہے کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے، صبر اتنا ہے کہ رویا نہیں جاتا مجھ سے۔ کرب اتنا ہے کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے، صبر اتنا ہے کہ رویا نہیں جاتا مجھ سے، اپنے دامن میں بسایا ہے چمکتا موتی۔ اپنے دامن میں بسایا ہے چمکتا موتی، اشک مٹی میں سمویا نہیں جاتا مجھ سے۔ کرب اتنا ہے کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے، صبر اتنا ہے کہ رویا نہیں جاتا مجھ سے، اپنے دامن میں بسایا ہے چمکتا موتی، اشک مٹی میں سمویا نہیں جاتا مجھ سے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ کراچی میں مقیم پاکستانی شاعرہ 23 اپریل 1996 دنیا میں تشریف لائیں۔ سلامت رہیے محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ۔ سامعین اکرام، محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ جو کہ 23 اپریل دنیا میں تشریف لائیں، ان کے یہ اشعار سماعت فرمایا آپ نے۔ اب ان کی غزل کہ چین دل کو نہیں قرار نہیں، چین دل کو نہیں قرار نہیں، تیرے اپنوں میں جو شمار نہیں۔ چین دل کو نہیں قرار نہیں، تیرے اپنوں میں جو شمار نہیں، زندگی موت سے ہوئی بدتر، زندگی موت سے ہوئی بدتر، اور مقدر پر اختیار نہیں۔ دشت الفت کے راہی سن اس میں، دشت الفت کے راہی سن اس میں، کوئی بھی پیڑ سایہ دار نہیں۔ عیب گنتے ہو کیوں تم اوروں کے، عیب گنتے ہو کیوں تم اوروں کے، پارساؤں کا یہ شعار نہیں۔ جا بجا ہیں تماش بین یہاں، جا بجا ہیں تماش بین یہاں، کوئی بھی ملتا غم گسار نہیں۔
غنچے دل خزاں رسیدہ ہے، غنچے دل خزاں رسیدہ ہے، زندگی میں کوئی بہار نہیں۔ اشک بہتے ہیں رات دن کیوں کر، اشک بہتے ہیں رات دن کیوں کر، آنکھیں ہیں کوئی آبشار نہیں۔ سیکھ لے کچھ تو عشق کے آداب، سیکھ لے کچھ تو عشق کے آداب، یوں سرے عام تو پکار نہیں۔ سیکھ لے کچھ تو عشق کے آداب، یوں سرے عام تو پکار نہیں۔ عمر پیڑوں کی ڈھل چکے رانی، عمر پیڑوں کی ڈھل چکے رانی، تو شجر رہتا برگبار نہیں۔ چین دل کو نہیں قرار نہیں، چین دل کو نہیں قرار نہیں، تیرے اپنوں میں جو شمار نہیں۔ زندگی موت سے ہوئی بدتر، اور مقدر پر اختیار نہیں۔ دشت الفت کے راہی سن، اس میں کوئی بھی پیڑ سایہ دار نہیں۔ عیب گنتے ہو کیوں تم اوروں کے، عیب گنتے ہو کیوں تم اوروں کے، پارساؤں کا یہ شعار نہیں۔ اور جا بجا ہیں تماش بین یہاں، کوئی بھی ملتا غم گسار نہیں۔ اور غنچے دل خزاں رسیدہ ہے، زندگی میں کوئی بہار نہیں۔ اشک بہتے ہیں رات دن کیوں کر، آنکھیں ہیں کوئی آبشار نہیں۔ اور سیکھ لے کچھ تو عشق کے آداب، سیکھ لے سیکھ لے کچھ تو عشق کے آداب، یوں سرے عام تو پکار نہیں۔ عمر پیڑوں کی ڈھل چکے رانی، عمر پیڑوں کے ڈھل چکے رانی، تو شجر رہتا برگ بار نہیں۔ چین دل کو نہیں قرار نہیں، تیرے اپنوں میں جو شمار نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ، مقیم کراچی پاکستان، 23 اپریل 1996 دنیا میں تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے، اور آپ بھی جیتی رہیے، سلامت رہیے، جیتی رہیے۔ محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ، زرنین مسعود صاحبہ جیتی رہیے، سلامت رہیے، عطا فرمائیے کوئی تبرک۔ سلیم بھائی آپ سے بھی گزارش ہے، ارسلان حفیظ حازم صاحب اور ہمارے جس قدر شعراء اکرام اس وقت موجود ہیں پروگرام میں، اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چند اشعار سے ضرور نوازا کیجیے۔ اچھا لگتا ہے کہ جب آپ شرکت فرماتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ نہ آئیں۔ جو اہل قلم ہے بالخصوص تبرکن کچھ اپنے اشعار سے ضرور نوازا کیجیے۔ جزاک اللہ، منتظر رہیں گے ہم۔ جیتی رہیے، کیا بات ہے، فوری طور پر آپ نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا۔ محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ، بھر کر میری آنکھوں میں خواب، بھر کر میری آنکھوں میں خواب، اب وہ تعبیر دینے سے گریزاں ہے۔ بھر کر میری آنکھوں میں خواب، اب وہ تعبیر دینے سے گریزاں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ، سلامت رہیے۔ جی ارسلان حفیظ حازم صاحب اور سلیم شہزاد بھائی، آپ بھی عطا فرمائیے، کچھ تبرکن لے آئیے۔
محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ کراچی میں مقیم شاعرہ، 23 اپریل 1996 دنیا میں تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ایک اور کلام میں انہوں نے فرمایا، جیسا کہ آپ کی گوش گزار کیا، کہ ان کے کلام میں بھی اداسی جا بجا پائی جاتی ہے۔ فرماتی ہیں روبینہ صدیق رانی، کیوں گرفتار حادثات رہی، کیوں گرفتار حادثات رہی، میں جو وقفے غم حیات رہی، کیوں گرفتار حادثات رہی، میں جو وقفے غم حیات رہی، موت کا مرحلہ کہاں آئے، موت کا مرحلہ کہاں آئے، زندگی کی لبوں پر بات رہی، کب یہ چاہا ملے نگاہ کرم، کب یہ چاہا ملے نگاہ کرم، کب میں محتاج التفات رہی، میں اندھیروں کی ہو گئی عادی، میں اندھیروں کی ہو گئی عادی، میرے دن پر بھی چھائی رات رہی، اور میں نے دنیا بسائی شعروں میں، میں نے دنیا بسائی شعروں میں، میری اتنی ہی کائنات رہی، اور روؤں کیوں جیت کو میں اب رانی، روؤں کیوں جیت کو میں اب رانی، میری قسمت میں جب کہ مات رہی، کیوں گرفتار حادثات رہی، میں جو وقفے غم حیات رہی۔ شاعری سچ بولتی ہے، روبینہ صدیق رانی صاحبہ عہد حاضر کی شاعرہ، 23 اپریل 1996 دنیا میں تشریف لائیں، اور اس قدر اداسی ان کی شاعری میں، یقیناً شاعر حساس ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اداسی کی کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہر شاعر کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور ہر شخص مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ ہم اور آپ جن حالات سے گزرتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، کچھ آسودہ حال ہیں، کچھ آسودہ حال ہونے کے باوجود دلی طور پر ٹوٹے پھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ بہرحال دھوپ چھاؤں ہے یہ زندگی، غم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ روبینہ صدیق رانی صاحبہ نے فرمایا نا کہ کرب اتنا ہے کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے، اور شاعر صرف اپنی ہی کیفیت بیان نہیں کرتا بلکہ کئی دلوں کی ترجمانی کرتا ہوا، کہ کرب اتنا ہے کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے، صبر اتنا ہے کہ رویا نہیں جاتا مجھ سے، کرب اتنا ہے کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے، صبر اتنا ہے کہ رویا نہیں جاتا مجھ سے، اپنے دامن میں بسایا ہے چمکتا موتی، اپنے دامن میں بسایا ہے چمکتا موتی، اشک مٹی میں سمویا نہیں جاتا مجھ سے، کرب اتنا ہے کہ سویا نہیں جاتا مجھ سے، صبر اتنا ہے کہ رویا نہیں جاتا مجھ سے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کراچی میں مقیم پاکستانی شاعرہ محترمہ روبینہ صدیق رانی صاحبہ، سلامت رہیے۔ 23 اپریل یعنی 15 منٹس کے بعد آپ کی تاریخ پیدائش 23 اپریل آ رہی ہے، 1996 دنیا میں تشریف لائیں، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے اور سدا سہاگن رہیے۔ ماشاءاللہ 2022 میں آپ زوجیت کے بندھن میں بندھ چکی ہیں 2022 میں، تو ہماری طرف سے ڈھیروں دلی دعائیں، سدا سہاگن رہیے۔ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ روبینہ صدیق رانی صاحبہ، سلامت رہیے بٹیا۔ 1996 میں پیدا ہونے والی بٹیا جیتی رہی ہے۔ ویسے عام طور پر کسی بھی پروگرامز میں اس طرح مخاطب نہیں کیا جاتا ہے، لیکن کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا،
ہم تو رشتے بنا لیتے ہیں، کوئی ہماری بہن ہے، کوئی ہماری بیٹی ہے، کوئی ہماری آپی ہیں، جیتی رہیں ہماری بہنیں، بیٹیاں، آپیاں اور بزرگ خواتین اور چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری ننھی منی بچیاں، بزرگ پیر و جوان سب سلامت رہیں، سجیلے سجیلے بھی جیتے رہیں۔ اسلام آباد میں مقیم شاعر ہیں، ان کا آبائی تعلق ایبٹ آباد سے۔ فیصل احمد نوجوان شاعر ہیں۔ فیصل احمد صاحب آپ سابق جوائنٹ سیکریٹری ہیں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے سابق جوائنٹ سیکریٹری فیصل احمد صاحب، تخلص احمد بھی فرماتے ہیں اور کہیں کہیں فیصل بھی۔ اسلام آباد میں مقیم ہے۔ 23 اپریل دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ ایک نوکری کی ہے، فیصل احمد نوجوان شاعر فرماتے ہیں، ایک نوکری کی ہے، خاک زندگی کی ہے، ایک نوکری کی ہے، خاک زندگی کی ہے، خوبصورتی دیکھی، خوبصورتی دیکھی اور شاعری کی ہے۔ نوجوان شاعر فیصل احمد صاحب، آبائی تعلق ایبٹ آباد، مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، سابق جوائنٹ سیکریٹری حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی۔ فرماتے ہیں فیصل احمد کہ نوکری اذیت ہے، نوکری اذیت ہے، روز جانا پڑتا ہے، کیا کہنے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا کہ روزی روٹی کے چکر میں، فیصل احمد نوجوان شاعر فرماتے ہیں، روزی روٹی کے چکر میں دفتر کی خوراک ہوا ہوں، روزی روٹی کے چکر میں، روزی روٹی کے چکر میں دفتر کی خوراک ہوا ہوں، کیا کہنے۔ فیصل احمد نوجوان شاعر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی کرے نوکری چھوڑ دوں ایک دن، جی کرے نوکری چھوڑ دوں ایک دن اور دفتر میں لکھ دوں کہیں معذرت، کیا بات ہے۔ نوجوان شاعر فیصل احمد مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، 23 اپریل دنیا میں تشریف لانے والے نوجوان شاعر کا ایک اور کلام پیش کرتے ہیں۔ محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنی نظم سے نوازا، کیا بات ہے۔ سو قبل اس کے کہ فیصل احمد صاحب کا ایک اور کلام پیش کیے جائے، محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ نے اپنی نظم سے نوازا جس میں محبت کا ذکر ہے۔ محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ فرماتی ہیں، محبت کیسی ہوتی ہے، کبھی تیکھی، کبھی شہید سی میٹھی ہوتی ہے، شہد سی ہو سکتا ہے، لکھنے میں کچھ ہوگا۔ ساتھ ہی سلیم شہزاد بھائی ہمارے کراچی میں مقیم صحافی اور شاعر، آپ کا بہت شکریہ سر۔ عرض کرتا ہوں کوئی دنیا میں آتا ہے، عرض کرتا ہوں اضافی ہے، خیر، کوئی دنیا میں آتا ہے، کوئی دنیا سے جاتا ہے۔ سلیم شہزاد بھائی فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا میں آتا ہے، کوئی دنیا سے جاتا ہے، یہی دنیا کا چکر ہے، خدا از خود چلاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنا سلیم شہزاد بھائی، لگتا ہے فل بدی ہے یہ، بہرحال فل بدی ہے۔ اچھا، تو سیدہ زرنین مسعود صاحبہ نے جو نظم بھیجی ہے، شاید اس میں کوئی لکھنے میں کچھ سلسلہ ہے۔ محبت کیسی ہوتی ہے، کبھی تیکھی،
کبھی شہد جیسی میٹھی ہوتی ہے، محبت ایسی ہوتی ہے، کبھی ہے باد صبا تو کبھی تند تیز ہوا جیسی ہوتی ہے۔ کچھ آزاد سی لگ رہی ہے میڈم، یہ شاعری نہیں ہے، یہ آزاد وہ نثری لگ رہی ہے، نظم کہہ سکتے ہیں اسے، نہیں، نثر نثر ہے، نظم نظم ہے۔ یہ بہرحال آپ کی یہ نثر ہے کہ محبت کیسی ہوتی ہے، کبھی تیکھی کبھی شہد سی میٹھی ہوتی ہے، محبت ایسی ہوتی ہے، کبھی ہے باد صبا تو کبھی تیز تند ہوا جیسی ہوتی ہے، محبت ایسی ہوتی ہے، کبھی چڑھتا سورج تو کبھی چاند کی ٹھنڈک جیسی ہوتی ہے، محبت تو بس ایسی ہوتی ہے الڑ جوانی سی کبھی معصوم۔ میڈم یہ شاعری کا پروگرام ہے، نثر کا نہیں ہے، بہرحال آپ کی نثر بھی شامل ہو رہی ہے، یہ نظم نہیں کہلائے گی، بہرحال نثر کہلائے گی کہ محبت تو بس ایسی ہوتی ہے الڑ جوانی سی کبھی معصوم گلکاری ہوتی ہے، کبھی گھرے بن کر شیدائی کبھی ناصح جیسی ہوتی ہے، محبت تو ایسی ہوتی ہے، مل جائے محبت تو ممتاز محل، بچھڑے تو تاج محل جیسی ہوتی ہے، محبت تو ایسی ہوتی ہے۔ تم ہی کہو، بہتر تھا کہ کوئی غزل بھیج دیتی میڈم، جب ہمیں پڑھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تو سننے والے کو بھی اچھا نہیں محسوس ہوگا، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ ناراض نہ ہو جائیے گا۔ اب یہاں تنقید کا وقت نہیں ہے، بہرحال جوش ملی آبادی صاحب جو کچھ فرما گئے ہم نے گزشتہ پروگرامز میں گوش گزار کیا ہے کہ جن شعراء اکرام نے ایک نام دیا ہوا ہے نثری نظم، جوش ملی آبادی صاحب فرما گئے کہ بے پر کی شاعری، اول تو وہ شاعری ہے ہی نہیں جس میں سر نہ ہو، یہ نثر ہے میڈم، بہت شکریہ آپ کا، اور نثر بھی باقاعدہ نثری انداز میں ہو تو اچھی لگتی ہے، بہرحال آپ کی عنایت۔ ابھی ہم نے ایک نظم پیش کی تھی، دیکھیں وہ نظم جو مرحوم شاعر جو گزشتہ روز دنیا فانی سے رحلت فرما گئے کاشف علی ہاشمی صاحب کی ایک نظم تھی، باقاعدہ ایک بحر میں پروئی ہوئی، ایک لڑی میں پروئی ہوئی نظم ہے، جس انداز میں آپ نے یہ لکھی ہے اسی انداز کی ہے وہ، لیکن اس میں بحر ہے، روانی ہے، پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک بحر چل رہی ہے۔ دعا ہی دینا کے عنوان سے جناب کاشف علی ہاشمی صاحب گزشتہ روز کراچی میں وفات پانے والے شاعر کی دعا ہی دینا نظم ہے۔ دیکھیے اس میں ایک بحر چل رہی ہے، ایک ردھم ہے، نظم کا بھی ایک ردھم ہوتا ہے کہ کاشف علی ہاشمی صاحب فرما گئے اس نظم میں دعا ہی دینا کے عنوان سے کہ دعا ہی دینا کہ یہ دعائیں قبول ہو کر ہوئی ہیں مرہم، دعا ہی دینا کہ یہ دعائیں قبول ہو کر ہوئی ہیں مرہم، میرے وہ رشتے خراب زخموں کو چین آیا جو میرے چہرے کو کھا رہے تھے، پتہ نہیں تھا یہ زندگی کی دعائیں لے کر قرار ہوگا مجھے بچانے کے درد جاں سے مجھے چھڑانے دعائیں آئیں، سنو کہ مجھ کو بچا لیا ہے دعاؤں نے پھر مجھے اب دعا ہی دینا، میری سمجھ میں یہ آ چکا ہے کہ حل دعا ہے، مداوا غم کا نجات آخر ہر ایک غم سے یہی دعا ہے، اگر ہو ممکن تو یہ ہی کہنا نجات پاؤں میں سب دکھوں سے، دعا تمہاری چھڑا دے غم سے، دعا تمہاری چھڑا دے غم سے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کاشف علی ہاشمی صاحب جو کل 21 اپریل کو کراچی میں وفات پا گئے، ان کی نظم دعا ہی دینا۔ بہت شکریہ محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ، سلیم شہزاد بھائی جزاک اللہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ احمد یار جمالی صاحب بصیر پور اکاڑا سے، احمد یار جمالی صاحب بہت شکریہ سر، مقصود اختر صاحب، صاحبزادہ سید آصف گیلانی صاحب، محترمہ نادیہ عمر لودھی صاحبہ، جناب وسیم ہاشمی صاحب، محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ، جناب سلیم شہزاد صاحب،
جناب الف خان آفریدی صاحب، جناب تنویر اختر صاحب، جناب جاوید حسین صدیقی صاحب، محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، جناب احمد یار جمالی صاحب اور جناب ارسلان حفیظ حازم صاحب اور فصیح ربانی صاحب، جزاک اللہ۔ ارسلان حفیظ حازم صاحب جیتے رہیے۔ ان باکس میں آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان باکس میں براہ راست پروگرام میں ان باکس کی طرف نہیں جائیں گے، مہربانی فرمائیے براہ راست آ جائیے۔ فیصل احمد اسلام آباد میں مقیم نوجوان شاعر فرماتے ہیں کہ الٹے خواب دکھاتی ہے، الٹے خواب دکھاتی ہے، شہرت چیز ہی ایسی ہے، الٹے خواب دکھاتی ہے، شہرت چیز ہی ایسی ہے، میری بیٹی ضدی ہے، میری بیٹی ضدی ہے، بالکل میرے جیسی ہے، اور بات کرو برفیلے شخص، ارے بات کرو برفیلے شخص، آگ جلاؤ سردی ہے، اور آنکھیں حال بتاتی ہیں، آنکھیں حال بتاتی ہیں، گیلی لکڑی جلتی ہے، اور پہلے پہل میں سمجھا تھا، پہلے پہل میں سمجھا تھا، تیرا غم جز وقتی ہے، اور ایک آسانی نے احمد، ایک آسانی نے احمد مشکل پیدا کر دی ہے، الٹے خواب دکھاتی ہے، شہرت چیز ہی ایسی ہے، میری بیٹی ضدی ہے، بالکل میرے جیسی ہے، ایک آسانی نے احمد مشکل پیدا کر دی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر جناب فیصل احمد صاحب مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان احمد تخلص فرماتے ہیں، آپ نے ایک اور کلام میں فرمایا مختصر بہر کہ نفع میں نقصان تھا، نفع میں نقصان تھا، میں بڑا حیران تھا، بس تکلف میں رہا، بس تکلف میں رہا، آدمی مہمان تھا، اور یاد رکھنے کی طرح، یاد رکھنے کی طرح بھولنا آسان تھا، اور آگہی کی تلخیاں، آگہی کی تلخیاں جان کر انجان تھا، اور معنوی اولاد تھی، واہ 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 واہ، معنوی اولاد تھی، شیر ہی پہچان تھا، بلکہ یوں کہیے، خیر یہ تو اس ردیف و قافیے کا سلسلہ ہے، ورنہ معنوی اولاد ہے، شعر ہی پہچان ہے، جیسے ہر شاعر کو اس کا کلام اولاد کی طرح پیارا ہوتا ہے، تو فیصل احمد صاحب نوجوان شاعر فرماتے ہیں معنوی اولاد تھی، شعر ہی پہچان تھا، آپ ہی بیمار میں، آپ ہی بیمار میں، آپ ہی پرسان تھا، اور آپ احمد باخدا، مقطع ہے کہ آپ احمد باخدا صاحب ایمان تھا، نفع میں نقصان تھا، میں بڑا حیران تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر فیصل احمد صاحب جیتے رہیے۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ، 12:01، 23 اپریل سن 2024۔
ہمارے عہد کے نوجوان شاعر فیصل احمد مقیم اسلام آباد پنجاب پاکستان، جیتے رہیے فیصل احمد صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر، ماشاء اللہ۔ آپ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ۔ گزشتہ 20 تاریخ اور 21 تاریخ کو جو پروگرام پیش کیے گئے، ان میں پروگرام میں آپ نے بھرپور ساتھ دیا، اور اس سے پہلے بھی 18 اپریل والے پروگرام کے تمام نام لیے گئے۔ 20 اپریل کے پروگرام میں کوشش کی گئی، اگر کسی کا نام آپ میں سے رہ گیا ہو تو معذرت خواہ ہیں، جزاک اللہ، آپ کا نام بنام شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ سید جمال زیدی صاحب بہت شکریہ، محترمہ فروز رضوی صاحبہ جیتے رہیے، ابراہیم عابدی، محترمہ شگفتہ ناز جیتی رہیے، محترمہ روبینہ ممتاز صاحبہ جیتی رہیے، جناب راجہ طارق صاحب سجل آفیسر سندھ پولیس جیتے رہیے، سید انور جاوید ہاشمی صاحب جیتے رہیے، حسنین عابدی انکل جیتے رہیے، سہیل عابدی بڑے بھائی جیتے رہیے، تنویر اختر بڑے بھائی کیماڑی کراچی پاکستان جیتے رہیے، محترمہ صدف صاحبہ، جناب راؤ طارق شریف صاحب، جناب محمد رافع نوجوان شاعر، جناب ندیم آذر صاحب ریاضر کے شاعر، جناب ڈی ایس پی سید مسرور اعجاز صاحب اور جناب ڈی ایس پی سید ظفر حسین صاحب، سلامت رہیے سر، انسپکٹر عرفان علی خان صاحب سر، سلامت رہیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جناب عظیم حیدر سید صاحب بہت شکریہ، جناب رانا اعجاز تبسم صاحب بہت شکریہ، ہمارے بیچ میٹ سبکدوش سابق انسپکٹر سندھ پولیس سلیم خان بھائی جیتے رہیے، سابق سب انسپکٹر ظفر اقبال صاحب سلامت رہیے، سجیلے جوان جمشید ایوب بیگ جیتے رہیے، مشتاق خان صاحب سب انسپکٹر مشتاق خان صاحب 24 تاریخ کو آپ کا بھی یوم ولادت آ رہا ہے، ڈھیروں دلی دعائیں، مشتاق بھائی سلامت رہیے، انسپکٹر عتیق احمد صدیقی صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے، عمران رزمی صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے، عثمان آوان صاحب جیتے رہیے، تنویر دانش صاحب، عثمان خان صاحب، محمد حسنین صاحب، نجف رسول خان صاحب جیتے رہیے، محمد علی صاحب سلامت رہیے، سجیل آفیسر اخلاق حسین صاحب سلامت رہیے، اشتیاق حیدر صاحب خبیب سلامت رہیے، عبدالحمید تبسم صاحب سلامت رہیے، ایم کے جمیل صاحب کراچی سے سلامت رہیے، جیتے رہیے، محمد بنارس خان عوان صاحب آپ بھی جیتے رہیے، محترمہ فروز رضوی صاحبہ، محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ جزاک اللہ، سلامت رہیں، راؤ طارق شریف صاحب، یاسر سعید صدیقی صاحب، نور حکیم صاحبہ ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو، اللہ دمل شاہ حاجی جاوید فیاض صاحب سجیلے جزاک اللہ، صغیر جعفری سر بہت شکریہ سر، نواز بھٹو مٹھڑا قرباتان جو نثار گل صاحب بہت شکریہ، منصور محبوب چودھری صاحب بہت شکریہ، وقاص حسین صاحب جزاک اللہ، عامر عباسی صاحب جیتے رہیے، نیر عباس صاحب جیتے رہیے، عاشق علی صاحب جیتے رہیے، سید جمال زیدی صاحب، انیس مرچنٹ صاحب بہت شکریہ، رانا عتیق الرحمان صاحب بہت شکریہ، سید نعمان ایوب صاحب بہت شکریہ، ساغر ہاشمی صاحب بہت شکریہ، عظمت رحیم صاحب سجیلے آفیسر سندھ پولیس، عظمت رحیم صاحب جزاک اللہ، نادیہ امبر لودھی صاحبہ جزاک اللہ، محمد اسلم صابر صاحب اہل قلم جزاک اللہ، سلمان رضوی صاحب جزاک اللہ، سلامت رہیے، محترمہ شائستہ سحر شیخ بہنا سلامت رہیے، رضوان عزیز صاحب سلامت رہیے، عبدالجبار صاحب سلامت رہیے، یاسر باجوہ صاحب جیتے رہیے، مرزا آسی اختر صاحب عہد حاضر کے شاعر جزاک اللہ، عبدالعزیز چشتی صاحب طائف سے ہمارے شاعر جزاک اللہ، حنان راجہ صاحب، محترمہ نگہت اکرم صاحبہ، الف خان آفریدی صاحب اور سید مقبول زیدی سر جزاک اللہ، محمد دانش رضا صاحب جزاک اللہ، امین چغتائی صاحب جزاک اللہ، عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی پڑوس سے، اور استاد نصرت گوالیاری صاحب کے قصران، اور ساتھ ساتھ پڑوسی شاعر
استاد شاعر ڈاکٹر فیاض فیض اندوری صاحب، اور کلکتہ سے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب جیتے رہیے، سجیلے سجیلے ڈاکٹر ثاقب خان صاحب جیتے رہیے، الطاف احمد صاحب جیتے رہیے، شفقت انور صاحب جیتے رہیے، زاہد الرحمان سحر صاحب نوجوان شاعر جیتے رہیے، عہد حاضر کی شاعرہ یگانہ نجمی صاحبہ سلامت رہیے، ٹریفک پولیس آفیسر شیخ کامران صاحب جیتے رہیے، ریحان بیگ صاحب جیتے رہیے، ہمارے معمر شاعر شجاعت علی راہی صاحب سلامت رہیے سر، تنویر اختر بھائی جیتے رہیے، سلیم شہزاد بھائی جیتے رہیے، جلیل خواجہ صاحب اور جاوید عثمان زندانی صاحب بہت شکریہ، نیو یارک سے نصیر احمد وارثی صاحب بہت شکریہ، اور وزیر حسن وزیر صاحب کے فرزند جزاک اللہ، رشید صارف صاحب، طفیل محمد صاحب، سجاد سائیں لکھ تھورا، رضوان علی خان صاحب جیتے رہیے، احمد یار جمالی صاحب، سرتاج احمد حسن زئی صاحب جیتے رہیے، ابن عظیم فاطمی صاحب اور سجیلے سجیلے یاسین ڈھکو صاحب جیتے رہیے، نسیم فاطمہ صاحبہ جیتی رہیے، سلامت رہیے جملہ احباب، ماشاء اللہ جزاک اللہ، سہیل عابدی بھائی سلامت رہیے، علی محمد سمرو ادا موجہ مٹھڑا لکھ تھورا چھا گالا، سجیلے سجیلے افسران، سجیلے جوان اور ہمارے جملہ کرم فرماؤں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، عرفان علی صاحب جیتے رہیے، ندیم آزاد صاحب اور بشیر احمد قرائی سر بہت شکریہ، موجہ مٹھڑا قربہ تان جو لکھ تھورا، سلیم خان بھائی جیتے رہیے، سرفراز علی دانش سانکھنوی پڑوسی شاعر بلند شہر سے بہت شکریہ، محمد فاروق سجیلے جوان جیتے رہیے، اور آپ بھی جیتے رہیے، سجیلے سجیلے علی شاکر صاحب جیتے رہیے، سید فرخ علی صاحب جیتے رہیے، مرزا سلمان بیگ جیتے رہیے، وسیم کھوگر سجیلے سجیلے جیتے رہیے، وسیم کھوگر صاحب، محمد عاشقین خان صاحب جیتے رہیے، چاند محمد بھائی جیتے رہیے، طفیل بھائی جیتے رہیے، جعفر خان صاحب بہت شکریہ جیتے رہیے، نظر محمد بھائی سب انسپیکٹر ٹریفک پولیس جیتے رہیے، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خالدہ حسینی صاحبہ بہت شکریہ، ایک ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ ہیں، ایک خالدہ حسینی صاحبہ ہیں، جزاک اللہ بہت شکریہ، پڑوس سے ہیں خالدہ حسینی صاحبہ، ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب سر بہت شکریہ، لیاقت علی صاحب جیتے رہیے، جوہر عباس صاحب جیتے رہیے، سفر ندیم ظاہری انجم کوئٹہ سے ابھرتے ہوئے شاعر جیتے رہیے، رضوان الحق صاحب جیتے رہیے، محمد آصف سیال صاحب نوجوان شاعر مامو کانجن پنجاب پاکستان جیتے رہیے، یعقوب رائے صاحب کراچی پاکستان بہت شکریہ، سلامت رہیے، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب کراچی میں مقیم ہمارے بڑے بھائی شاعر جیتے رہیے سر، اور آپ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ، محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ اور پڑوسی شاعر بلند شہر سے مجاور حسین مرزا مجاور حسین صاحب بہت شکریہ، انکل حسنین عابدی انکل سلامت رہیے، محترمہ صدف صاحبہ اور سجیلے سجیلے آفیسر سندھ پولیس فیصل چودھری صاحب جی آیا نو، بشیر احمد قرائی صاحب جیتے رہیے، قربہ تانجو، رمزی عاصم صاحب جیتے رہیے، ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ، جبین جعفری صاحبہ بہت شکریہ، رخشندہ مہر صاحبہ، جناب ارشد سراغ صاحب سلامت رہے جملہ احباب، محترمہ سلمہ رضا سلمہ آپی کراچی میں مقیم ہماری شاعرہ آپی سلامت رہیے، ابراہیم جیتے رہیے، مقصود اختر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جیتے رہیے، علی زیدی صاحب سر بہت شکریہ، نوشاد ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب کلکتہ سے بہت شکریہ، سیمائی مجگاں کے ایڈیٹر اور عہد حاضر کے پڑوسی شاعر نوشاد مومن صاحب بہت شکریہ، ساغر ہاشمی صاحب بہت شکریہ، ابن عظیم فاطمی صاحب اور علیم الدین صاحب بہت شکریہ، نزاکت ناز سرہندی مجھا مٹھڑا قربہ بہت شکریہ، اطہر صدیقی صاحب بہت شکریہ سر، جبین جعفری صاحبہ شاہ فیصل کالونی جہاں سے یہ پروگرام ہو رہا ہے شاہ فیصل اسٹوڈیو سے بہت شکریہ جبین جعفری صاحبہ، تاجدار عادل سر بہت شکریہ،
شوق انصاری صاحب بہت شکریہ. بنارس خان آوان صاحب بہت بہت شکریہ. جملہ احباب کا کوشش کی جاتی ہے کہ سارے نام لے لیے جائیں، پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کا نام رہ جائے تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خالدہ حسینی صاحبہ اور ایم ڈی اصغر صاحبان مشگاں بہت شکریہ، پڑوس سے ہیں. قیصر علی صاحب بہت شکریہ. کاشانہ ادب. شیراز بلوچ صاحب بزم جاویداں بہت شکریہ. اور شاعری سچ بولتی ہے کہ پیج پر انسپکٹر عرفان علی سر بہت شکریہ. ابراہیم عابدی، شہزاد ہاشم سمانہ صاحب. عارف شیخ عارف صاحب بڑے بھائی کراچی میں مقیم شاعر عارف شیخ عارف صاحب. نصیر وارثی صاحب نیو یارک سے. ظفر اقبال بھائی بہت شکریہ. احمد یار جمالی صاحب. سہیل بھائی، سہیل عابدی بھائی. شبیر حسین صاحب بہت شکریہ. عبدالعزیز چشتی صاحب. عظمت باری صاحب. مقصود اختر صاحب بہت بہت شکریہ جملہ احباب کا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. علی محمد سمرو ادا قربہ تانجو لکھ تھورا. سراج احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. رئیس بھائی بہت شکریہ. رئیس احمد بھائی. علی احمد بزدار سائیں مجھے لکھ تھورا سجیلے سجیلے. ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر اب بھی کوئی نام رہ گیا ہو تو آپ سے معذرت. ماشاء اللہ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، زندگی بخیر. آئندہ پروگرام میں حاضری ہوگی ارسلان حفیظ حازم صاحب. آج کے پروگرام میں ارسلان حفیظ حازم صاحب، احمد یار جمالی صاحب، ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، جناب جاوید حسین صدیقی صاحب، جناب تنویر اختر صاحب، جناب علیف خان آفریدی صاحب، جناب سلیم شہزاد بھائی، محترمہ سیدہ زرنین مسعود صاحبہ، جناب وسیم ہاشمی صاحب، محترمہ نادیہ مرلودی صاحبہ، جناب صاحبزادہ سید آصف گیلانی صاحب، مقصود اختر صاحب، فصیح ربانی صاحب. آپ احباب کا بہت 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 شکریہ. سلامت رہیں. شاہین فصیح ربانی صاحب جزاک اللہ. مشتاق بھائی 24 تاریخ کو آپ کا یوم ولادت آ رہا ہے. سجیلے سجیلے سب انسپکٹر مشتاق خان سندھ پولیس. اور آج سجیلے سجیلے حنیف چیمہ صاحب سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر، آپ کا یوم ولادت ہے. روبینہ صدیق قرانی صاحبہ کا یوم ولادت ہے آج 23 تاریخ کو، 23 اپریل کو. اور فیصل احمد صاحب اسلام آباد میں اپنی شاعر کا یوم ولادت ہے. سو آپ جملہ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. اور ساتھ ساتھ 23 اپریل ہے اور 14 شوال معجزہ شق القمر. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے اس دعائیہ شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو. کوئی کوتاہی ہوئی ہو بندہ ناچیز سے تو بندہ معافی کا خواستگار ہے. اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے. اور گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے. پانی پینے کا سلسلہ جو ہے وہ دن بھر خوب پانی پیجیے. رات میں پانی سے گریز کیجیے. رات صرف 1-2 گھونٹ ہی لیجیے. زیادہ پانی رات کو پینا نقصان دہ ہے. تاہم دن میں پانی کم پینا انتہائی نقصان دہ ہے. لہذا پانی دن میں استعمال کرتے رہیں. اور خالی پیٹ نہار منہ زیادہ پانی پینے سے گریز فرمائیے، یہ بھی نقصان دہ ہے. حکمت اور ڈاکٹر صاحبان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ خالی نہار منہ پانی نہ پیجیے، صرف 1 گھونٹ پانی پینا شفا ہے.
نہار منہ صرف ایک گھونٹ پانی پیجیے، باقی سارا دن آپ پانی پیتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ پانی کی کمی کی وجہ سے انسان اندر سے خشک ہو جاتا ہے اور گردے جو ہیں ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے، لہذا پانی کا استعمال رکھیے گا۔ گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈی چیزیں کھائیں، اپنا خیال رکھیں، اور گرمی کے موسم میں بالخصوص ٹریفک کے حوالے سے یا خریداری کے حوالے سے کہیں بھی گرما گرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ تعامل مزاجی سے اپنا سفر بھی جاری رکھیے، اپنی خریداری بھی جاری رکھیے، اور گھروں میں بھی زیادہ گرم مزاجی کا مظاہرہ کرنے سے گریز کیجیے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت غصے والا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ ایسے دل کا کیا کیجیے جب زبان ہی اچھی نہ ہو، ہر وقت غصہ، ہر وقت غصہ۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نا کہ یہ جسم ایک دکان کی مانند ہے اور اس کی چابی ہے زبان۔ جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تو یہ کہنا بیجا ہوگا کہ جی بہت غصہ اور ہر وقت غصہ کرتا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے یہ شخص، تو یہ غلط ہے۔ ایسے دل کا کیا کیجیے کہ زبان ہی اچھی نہ ہو، دل کو کیا کوئی چیر کے دیکھے گا کیا؟ تو زبان اچھی رکھنی چاہیے، ہر وقت کا غصہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار آ گیا تو توبہ کر لیں۔ سو اپنا خیال رکھیے، اور گرمی کے موسم میں زیادہ غصہ لوگوں کو آ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو، جیسے ٹریفک کے معاملات ہیں، تو اس میں بھی تعامل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی لین میں چلتے رہیے، تو یقیناً سب کو ان کا حق مل جائے گا۔ اپنی لین سے ہم فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں بائیں کٹ مارا کہ ہم نکل جائیں، اور اس طرح ٹریفک کا دباؤ پیدا ہو جاتا ہے اور حادثات بھی رونما ہوتے ہیں، دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کیجیے، ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی عین بجاوری ہے۔ ہم چلے فی امان اللہ، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ فلسطین اور کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ظلم و بربریت سے نجات عطا فرمائے اور آزادی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔